Eid al-Adha is not only a festival, it is a lesson of sacrifice, faith, and obedience to Allah. Hajj reminds Muslims that all peoples are equals before Allah. عید الاضحیٰ صرف خوشی کا دن نہیں بلکہ قربانی، صبر اور اللہ کی اطاعت کا پیغام ہے۔ حج ہمیں اتحاد، عاجزی اور ایمان کی طاقت سکھاتا ہے۔ So to start in this video I am discuss about Hajj. Intro to Hajj, Hazrat Ibrahim alayhi salam story, Eid al-Adha message. So let's start now. عید الاضحیٰ اور حج اسلام کا بہت عظیم عقیدہ ہے، پانچواں ارکان ہے۔ اسلام کے بنیادی 5 رکنز ہیں۔ The pillar of Islam is 5. Eid al-Adha teach Muslim about sacrifice, patience, obedience and unity. Hajj is one of the 5 pillars of Islam, where millions of Muslims gathers in Makkah to worship Allah together. Eid al-Adha reminds us of the sacrifice of Prophet Ibrahim and Prophet Ismail. عید الاضحیٰ حج اسلام کا ایک اہم ترین موضوعات میں سے ہے۔ حج مسلمانوں کو اتحاد، صبر اور اللہ کی اطاعت کا درس دیتا ہے، جبکہ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان مکہ میں جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حج کیا ہے؟ خانہ کعبہ کی اہمیت، حضرت ابراہیم کی قربانی، عید الاضحیٰ کا پیغام، غریبوں کی مدد۔ اسلام کی بیس، اسلام کی تھیمز، غریبوں کی مدد کرنا، لوگوں سے محبت بانٹنا۔ جس نے بھی اسلام کی تشریح کی ہے وہ یہی ہے کہ ہیلپ آف پور پیپلز اینڈ ڈیوائڈڈ لو۔ اصل قربانی صرف جانور کی نہیں بلکہ اپنے غرور، گناہوں اور برائیوں کو چھوڑنے کا نام ہے۔ Truth sacrifice is not only of animals but also sacrificing ego and sense of Allah. حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ ہر مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، اگر وہ مالی اور جسمانی طاقت رکھتا ہو۔ حج میں مسلمان مکہ جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور مختلف اراکین ادا کرتے ہیں۔ حج ہمیں صبر، قربانی، اتحاد، عاجزی، اللہ کی اطاعت سکھاتا ہے۔ حج is 5th pillar of Islam. Every Muslim who is physically and financially able should perform Hajj once in life. Muslim travels to Makkah to worship Allah and perform special rites. And who person who are available to have 7.5 tola gold and 52 tola chandi and equal price all available in all the years. اسلام کہتا ہے کہ صاحب نصاب کے اوپر حج اور قربانی فرض کی گئی ہے۔ اب صاحب نصاب کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جن کے پاس 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی یا اس کے مطابق مال سارا سال اس کے پاس موجود رہا ہو جو اس کی ضرورت سے زائد ہو، اس کے اوپر قربانی فرض ہے اور حج فرض ہے۔ اب اس میں ہم ایک بات دیکھتے ہیں کہ قربانی اصل میں ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ جانوروں کا خون، صرف اللہ تعالیٰ کو انسان کی رضا۔ اس رب تعالیٰ کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ انہوں نے میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے مسلمانوں نے، میرے بندوں نے یہ کام کیا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، بندہ سنتا ہے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ باپ بیٹے کی محبت جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اپنے رخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے، اور وہ سارے واقعات آپ نے بھی بہت دفعہ سنے ہوں گے۔ تو وہ سارے معاملات، وہ ساری چیزیں جو ہیں، ساری سٹوری جو ہے وہ اسی طرف آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ اور اس سے بڑی بات گوشت 3 اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے 3 حصے کر لو، ڈیوائیڈڈ انٹو 3 پارٹس۔ ایک غریبوں کے لیے،
ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک اپنے لیے، یعنی کہ ایک چیز اس کو قربانی کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی آگے بتایا کہ اس جانور کے اندر یہ خوبیاں ہوں کہ وہ بالکل پاک صاف ہو، یعنی کہ بیمار نہ ہو، صحت مند ہو۔ جانور کی خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، پھر اللہ پاک نے حلال جانور کی چیزیں بتائی ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس جانور کے بارے میں مسلمانوں کی کتابوں میں، ہولی قرآن میں ان ڈیٹیل ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے جانور کو اللہ کی میری راہ میں، میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے تم قربان کرو۔ اب قربان کیا، اس کا گوشت جو ہے، خون تو نالی میں گر گیا، ٹھیک ہے، ضائع ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ خون حرام کر دیا۔ اب خون حرام ہو گیا، گوشت ہم آپس میں تقسیم کر دیتے ہیں، اللہ پاک کو کیا پہنچا؟ اللہ پاک کو صرف ہماری رضا پہنچی۔ حج جو لوگ کر رہے ہیں، حج کے لیے بھی جو اللہ تعالیٰ کے صرف اللہ پاک کو یہ کہ میری رضا کے لیے، جس طرح حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، سیم اسی طرح وہی سچویشن، کبھی ادھر کبھی مینا جا رہے ہیں، کبھی مزدلفہ جا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک شیڈول دے دیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک رولز اینڈ ریگولیشن دے دیے، مسلمان اس کو اوبے کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ میرے بندے ہو کہ میری اطاعت کر رہے ہیں۔ بس جو ہمیں تھیم ہے، اسلام کی اصل تھیم وہ یہی ہے کہ لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں سے پیار محبت کرنا۔ Dear viewers, Hajj is not just a journey, it is a spiritual experience that changes the heart and brings a person close to Allah. It teaches us patience, sacrifice, humility, and complete obedience to our creators. Eid al-Adha reminds us of the beautiful sacrifice of Prophet Ibrahim alayhi salam and Prophet Ismail alayhi salam, where their faith is in Allah was greater than every worldly things. Their story is a message for all Muslims to trust Allah in every situation. Every year, millions of Muslims gather in Makkah wearing the same simple clothing, showing that in front of Allah all peoples are equals, no rich, no poor, no difference of race or status. This is the beauty of Islam: unity, peace, and brotherhood. May Allah give all of us the chance to perform Hajj, accept our prayers, forgive our sins, and guide us on the right path. Ameen. If you enjoyed this video, do not forget to like, share, and subscribe for more Islamic and motivational content. Eid al-Adha Mubarak. حج مبارک۔ ناظرین، حج صرف ایک سفر نہیں بلکہ دل کو بدل دینے والی عبادت ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان اپنے خواہشات، غرور اور گناہوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے جینا سیکھے۔ عید الاضحیٰ ہم حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی عظیم قربانی کی یاد دلاتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر تھی۔ آج بھی لاکھوں مسلمان دنیا بھر سے مکہ مکرمہ پہنچ کر ایک ہی لباس میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جہاں نہ کوئی امیر ہوتا ہے نہ غریب، سب برابر ہوتے ہیں۔ یہ منظر اسلام کے اتحاد، بھائی چارے اور محبت کی سب سے خوبصورت مثال ہے۔ اس میں کوئی امیر کوئی غریب، سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک یونیفارم، جس طرح ہم پہنتے ہیں، ہم اسکولوں کالجوں میں یونیفارم پہنتے ہیں کہ سارے بچے ایک طرح، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سفید کلر کا احرام باندھ دو، یہ یونیفارم ہے آپ کا۔ کیا خوب ایک شعر تھا کہ نہ کوئی امیر، کس طرح تھا شعر، ابھی مجھے وہ ذہن میں نہیں آ رہا، سبھی ایک ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ بچہ نہ بندہ نواز، کس طرح ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ محمود بادشاہ تھا، ایاز اس کا ایک ملازم تھا، یعنی کہ اسلام کی اصل تھیم تو یہ ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز۔
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں سچی قربانی دینے والا مسلمان بنائے۔ ہمیں آمین، ہمیں ہمیشہ غریبوں کی، لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائبس کریں اور مزید دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے جڑے رہیں میرے چینل پہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔